کلثوم نواز بنام مریم نواز۔ عالم بالا، شریف ہاؤس، پیاری گڑیا بیٹی، سلام و پیار۔ تمہاری دادی آپا شمیم کی زبانی زمینی حالات سے آگاہی ہوئی۔ تمہاری دادی اور دادا ابا جی میاں محمد شریف باؤ جی کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ دونوں اپنے تابع فرمان بیٹے کو طویل عمری کی دعائیں دیتے ہیں۔ عالم بالا میں لاہور جلسے کے بارے میں کافی بحث و تمہیز ہوتی رہی۔ ساتویں آسمان پر موجود نونی اسے کامیاب اور انصافی سے ناکام قرار دیتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے نون کے لاہوری کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ تمہاری ریلیاں بہت کامیاب رہیں۔ لاہوری جلسہ کے لیے مینار پاکستان کا انتخاب البتہ ایک سیاسی غلطی تھی۔ بہتر ہوتا کہ مار روڈ یا ناصر باغ کا انتخاب کیا جاتا۔ کارکنوں کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، مگر اس میں عام عوام، ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں والے بہت کم آئے۔ وجہ یہ ہے کہ تم اپنی تقریروں میں مستقبل کے خواب نہیں دکھا رہی۔ تم نون کے ماضی اور انصاف کے حال کی بات کرتی ہو، لیکن مستقبل میں کیا کرو گی یہ خواب نہیں دکھا پاتی۔ خواب کے بغیر لوگ جلسوں میں نہیں آتے۔ وہ ماضی کی کہانیاں تو سن لیتے ہیں، مگر جدوجہد کا جذبہ صرف مستقبل کے خواب دکھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ پیاری گڑیا، میں نے جو تھوڑا عرصہ سیاست کی ہے، مجھے احساس ہوا کہ ہمارا حامی ہمیں ووٹ دے کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ جلسے، جلوس اور مزاحمت کے لیے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا ووٹر کھاتا پیتا اور خوشحال بزنس مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی جسمانی تکلیف اٹھانے پر تیار نہیں ہے۔ لاہور کا جلسہ البتہ اس لحاظ سے ضرور کامیاب تھا کہ کارکنوں کی بھرپور شرکت رہی۔ لانگ مارچ میں ہمیں انہی متحرک کارکنوں کی ضرورت ہوگی۔ لانگ مارچ میں ویسے بھی عام عوام شامل ہی نہیں ہوتے، کارکن ہی سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں۔ وہی کئی دن کا سفر اور پھر لمبے دھرنے کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کو لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں پر محنت کرنا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کرتے وقت پارٹی کی اندرونی تضادات کے ساتھ ساتھ ووٹر اور کارکنوں کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ جب تک اپنی خامیوں اور خوبیوں کا حقیقی ادراک اور تجزیہ نہ کیا جائے، درست پالیسی نہیں بن سکتی۔ اگر اس تجزیے کے بغیر پالیسی بنا بھی لی جائے تو اس کی ناکامی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ گڑیا بیٹی، تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم نے باؤ جی کے بیانیے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور نون لیگ کے عمومی مفاہمانہ بیانیے کو بھی ساتھ چلانا ہے۔ نون لیگ کا عام ووٹر بزنس مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تجارت پیشہ ہونے کے پیش نظر پولیس، محکمہ جات اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتا ہے۔ وہ تو کارپوریشن کے آبکاری انسپیکٹر سے بھی لڑائی نہیں کرتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمتی بیانیے پر کہاں چل سکتا ہے؟ ووٹر اپنے عمومی رویے کے برعکس اندرونی تضاد کا شکار ضرور ہے۔ اپنے مفاہمانہ رویے کے باوجود اسے مزاحمتی بیانیے والا لیڈر نواز شریف پسند ہے۔ وہ سال ہر سال سے اسے ہی ووٹ دیتا ہے اور مستقبل قریب میں بھی اسے ہی ووٹ دے گا۔ مزاحمتی بیانیے کا تقاضا تو یہ تھا کہ نونی ووٹر کہیں نہ کہیں مزاحمت دکھاتا، مگر ابھی تک اس میں مزاحمت کی رمق تک نظر نہیں آئی، جس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ نون کو احتجاجی تحریک کی بجائے الیکشن میں فائدہ ہے۔ اسی لیے نون چاہتی ہے کہ گھیر گھار کر معاملات کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے۔ دوسری طرف ریاست اور حکومت کو بھی علم ہے کہ الیکشن ہوا تو نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، اس لیے وہ اس طرف آنے نہیں دے رہے۔ تم بھی لانگ مارچ اور استعفوں کے اعلان میں زور اگلے الیکشن پر دینا۔ ہماری فتح صرف الیکشن کے راستے سے ہی ممکن ہے۔ ابا جی بتا رہے تھے کہ پارلیمانی مشاورتی گروپ کے 5 یا 6 سرکردہ ایم این اے تمہاری قیادت اور مزاحمتی بیانیے کو نہیں مان رہے۔ ان کو ایک سابق وزیر اعظم نے کرنل گروپ کا نام دیا ہے۔ یہ کرنل گروپ بالآخر تمہارے پیچھے آ کھڑا ہوگا۔ یہ ادھر اور ادھر دونوں طرف بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ سارے شہری حلقوں سے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں۔ نون سے تھوڑا سا ہٹے تو ان کا سیاسی نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ان میں کوئی موروثی الیکٹیبل ہوتا تو شاید وہ باغی ہو جاتا، لیکن اس سے حلقے کی حمایت تو بہرحال حاصل رہتی۔ مگر نور کے شہری ارکان قومی اسمبلی تو سراسر نون کے ووٹوں کے مرہون منت ہے۔ یہ کہیں نہیں جائیں گے، بس دونوں طرف بیچارے یقین دہانیاں کراتے رہیں گے۔ کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ عمران خان نے تمہارے مقابلے کے لیے فردوس عاشق کو پنجاب میں اطلاعات کا مشیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ تمہیں کبھی باکسنگ اور کبھی ریسلنگ کا چیلنج دے رہی ہے۔ اس کے منہ نہ لگنا، نہ ہی اس کا کوئی جواب دینا، وگرنہ وہ روزانہ تمہیں تنگ کیا کرے گی۔ چچا شہباز شریف سے ملاقاتیں کیسی رہیں؟ حمزہ کا حوصلہ تو قائم ہے، اس کی چھوٹی بیٹی کا کیا حال ہے؟ شہباز شریف نے بڑی مستقل مزاجی سے باؤ جی کا ساتھ دیا ہے۔ ابا جی اور عباس بھائی دونوں آج کل شہباز شریف کے صبر و تحمل اور وفاداری کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جب سے شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا ہے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ سونا سونا لگتا تھا، مگر تم نے اپنی جدوجہد سے اس میں رنگ بھر دیا ہے۔ تم مسلم لیگ نون کی سینٹر سٹیج پر آ چکی ہو، مقبول ہوئے ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے قدم پھونک پھونک کر رکھو، اپنی مقبولیت کو بھی قائم رکھنا اور سیاسی اخلاقیات میں برقراری کو بھی برقرار رکھنا۔
اگر تو اگلے الیکشن تک تم نے اپنی اس ساکھ کو برقرار رکھا تو اگلا الیکشن تمہارا ہے، تم جس امیدوار پر ہاتھ رکھو گی وہی جیتے گا۔ گڑیا بیٹی، باقی یہاں پر سب خیریت ہے۔ چند دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا میاں شریف عمران خان کے والد اکرام اللہ نیازی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پیغام آیا تھا کہ بھارت آج کل سرحدی علاقے پر شدید گولہ باری کر رہا ہے، سرحد پر شدید کشیدگی ہے۔ ان حالات میں سیاسی کشیدگی کو کم کر کے اندرونی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابا جی نے تو فوراً ہاں کر دی، مگر شرط یہ رکھی کہ 2021 میں عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ اس سے لانگ مارچ اور اجتماعی استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ سنا ہے ذوالفقار علی بھٹو خود قائد اعظم سے ملنے گئے تھے، ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس کا علم نہیں ہو سکا، تاہم اگلے ہی دن قائد اعظم نے اکرام اللہ نیازی کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ جمہوریت پسند سابق جرنیلوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے۔ توقع یہی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران مذاکرات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ ابا جی تاکید کر رہے تھے کہ صفدر اپنی صحت کا خیال رکھے، وہ اپنی خوراک اور آمد و رفت پر کنٹرول رکھے۔ میرے نواسے جنید صفدر کی ہارس رائڈنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس کی منگنی تو سیف الرحمان قطر والے کی بیٹی سے ہو چکی، شادی بھی جلدی کر دو۔ سیاسی بکھیڑے تو چلتے رہتے ہیں، اس ذمہ داری کو بھی نبھا ہی دو۔ باقی تمہاری نواسی کی تصویر میں نے دیکھی ہے، بالکل تم پر گئی ہے، مجھے تو وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگی۔ بچپن میں تم بالکل ویسی گول مٹول ہوتی تھی۔ باؤ جی کو ابا جی نے خط لکھا ہے کہ ساری توجہ اپنی علاج پر رکھو، پاکستان واپس جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ آپ بھی باؤ جی کو یہی کہنا۔ آخر میں کہنا یہ تھا کہ سیاست تحمل کا کام ہے، اپنا جارحانہ پن اور جذباتی پن کم کرو اور باؤ جی کی طرح ٹھنڈے دل و دماغ سے سیاست کی گتھیاں سلجھاؤ۔ والسلام، تمہاری ماں کلثوم نواز۔